السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج بات کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مروان کے پوتے، جو کہ خلیفہ بنو امیہ کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبدالعزیز تھا۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پرورش انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کی، چنانچہ آپ کو مدینہ المنورہ میں علماء اور فقہا کے سپرد کر دیا۔ وہاں آپ ان کی صحبت میں رہ کر آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے آپ نے پرورش پائی۔ چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ خلیفہ نہ بنتے تو آپ ایک بڑے اماموں میں سے ایک ہوتے۔ آپ کی ماں ام عاصم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ اس کا عجیب واقعہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہ ملا۔ تو ایک مرتبہ آپ گشت فرما رہے تھے تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی جلدی سے ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جان، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ تو امی نے کہا کہ امیر المؤمنین ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھ رہا۔ یہ کلام سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے عاصم سے کہ اس گھر کو نگاہ میں رکھ لو اور یہاں نکاح کا پیغام بھیجو۔ امید ہے کہ اس گھر سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بادشاہ ہوگا، ایک منصف، معتدل اور زبردست بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ام عاصم سے آپ کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی خلیفہ بننے سے پہلے اور خلیفہ بننے کے بعد کی زندگی میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ خلیفہ بننے کے بعد ایک اتنا عظیم بادشاہ بنے گا، اتنا عظیم۔ آپ کو بعض حضرات خلفاء میں سے شمار کرتے ہیں، خلفائے راشدین میں سے شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت علی اور پانچویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں پانچویں خلیفہ خلفائے راشد میں سے آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ مذاق وغیرہ سے انتہائی بیزار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے، بنو امیہ کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ آپ کو ہنسایا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جس چیز پہ جمع ہوئے اس کی ابتدا تو ہنسی مذاق ہے، لیکن اس کی انتہا بغض، عداوت، دشمنی ہے۔ چنانچہ خلیفہ بننے سے پہلے کی زندگی آپ کی یہ ہے کہ جس گلی سے آپ انتہائی شاندار کپڑا پہنتے تھے، انتہائی بہترین، خوبصورت اور قیمتی پریشس فریگننس یعنی سینٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس گلی سے آپ گزرتے، اس کے بعد وہاں سے کوئی شخص گزرتا تو کہتا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزر ہوا ہے۔ آپ کو دیکھنے کے لیے لڑکیاں اپنے گھروں سے کھڑکیاں کھول کر گھروں سے جھانکتی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن خلیفہ بننے کے بعد کی زندگی بالکل آپ کی الگ ہو گئی۔ البتہ آپ فطرتاً نیک مزاج تھے، آپ کی طبیعت میں سلامت تھی، اعتدال تھا، آپ خوش اخلاق تھے۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد آپ کو عبد الملک بن مروان نے وہاں سے مدینہ المنورہ سے بلا کر، جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو عبد الملک بن مروان نے آپ کو مدینہ المنورہ سے بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ سے نکاح کروا دیا۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں آپ مدینہ المنورہ کے گورنر بھی رہے۔ وہاں سے اس کے بعد یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو ہٹا کر خود اپنے بیٹے کو خلیفہ ولی عہد بنانا چاہتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس کی سخت مخالفت کی، جس کی وجہ سے ولید بن عبد الملک نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور 3 سال تک آپ قید میں رہے۔ پھر کسی کی سفارش کی وجہ سے آپ کو رہا کر دیا گیا۔ جب سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا تو آخری وقت میں جب اس نے کسی کو ولی عہد بنانا چاہا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور اس کو بہترین جبہ قبہ پہنا دیا تاکہ بڑا دیکھنے میں لگے۔
جب وہ ان کے لڑکے سلیمان بن عبد الملک کے لڑکے ان کے سامنے آئے تو اس نے کہا کہ افسوس تم اس لائق نہیں ہو، کتنا خوش نصیب ہے جو خلیفہ بنے گا۔ چنانچہ رجا بن حیوہ وہیں پہ موجود تھے، وہ اس موقع کے منتظر تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنا دے دیجیے۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سلیمان بن عبد الملک کے مشیر تھے، اور چونکہ آپ نے سلیمان بن عبد الملک کی حمایت کی تھی تو اس وجہ سے سلیمان بن عبد الملک آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے، تو اس نے یہ عہد نامہ لکھ دیا کہ میرے بعد وہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید بن سلیمان خلیفہ بنے گا۔ چنانچہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد رجا بن حیوہ جامع مسجد میں گیا اور اس نے اعلان کیا کہ اس چٹھی میں خلیفہ وقت کا نام لکھا ہوا، اس پہ تمام لوگ بیعت کرو۔ تمام لوگوں نے بیعت کیا۔ جب چٹھی کھولی گئی تو اس میں نام لکھا ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا کہ انہیں خلیفہ بنایا گیا تو وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو رجا بن حیوہ نے بہت مضبوطی سے اور انتہائی ثابت قدمی سے یہ مظاہرہ کیا کہ اگر نہیں تم ان کو خلیفہ تسلیم کرو گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے رجا بن حیوہ نے کہا کہ سب سے پہلے اس چٹھی پر سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر جس نے بیعت کیا تو رجا بن حیوہ نے ہشام بن عبد الملک کو کہا کہ تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد کی زندگی آپ کی بالکل الگ ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تم اپنے زیورات وغیرہ تمام چیزیں تم یہ اس میں حکومت کے حوالے کر دو اور تمام کے تمام کو حکومت کی ذمہ داری میں دے دو۔ چنانچہ ان تمام کو انہوں نے حکومت کی ذمہ داری میں دے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی سادگی کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ گھر میں گئے تو گھر میں اپنی بیٹی سے بات کر رہے تھے اور بیٹی بار بار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ رہی تھی، تو حضرت نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، تم آپ بار بار اپنے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، بیٹی نے کہا کہ ابا جان آج کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے پیاز اور روٹی کھائی جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آ گئی، اس لیے میں بار بار اپنے منہ میں ہاتھ رکھ رہی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا کہ بیٹی تو کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم اچھے اچھے کھاؤ، اچھے اچھے کھانا کھاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہنو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ تو بیٹی بھی رو پڑی اور فرمایا کہ ابا میں اس میں خوش ہوں۔ ایک مرتبہ عید کے موقع سے تمام لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے لیکن گھر میں ان کی بیٹی کو کپڑے پہننے کے لیے عید کے کپڑے نہیں تھے اور پرانے کپڑوں میں انہوں نے عید منائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، اور اس زمانے میں خوارج کا ظہور ہوتا رہتا تھا، خوارج بغاوت کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا معزز، ایسا شریف شخص اور ایسا منصف شخص ایسے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے خلاف خروج کرنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے خروج روک دیا۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں ایک خوارج کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ اے فاسق ابن فاسق، سلیمان بن عبد الملک کو۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کو کیا سزا دی جائے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو کچھ مہلت دی جائے۔ پھر کچھ دن بعد اس کو بلایا گیا اور کہا اب کیا کہتے ہو؟ پھر اس نے یہی کہا۔ تو سلیمان بن عبد الملک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی اس کو ویسی گالی دے دیں جیسے اس نے گالی دی ہے۔ تو سلیمان نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے اس گردن اڑانے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو جو جلاد تھا اس نے کہا کہ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا جب آپ نے مشورہ دیا کہ آپ اس کو بھی ویسی گالی دیں جیسے اس نے گالی دی ہے، تو مجھے ڈر لگا کہیں آپ کے گردن اڑانے کا حکم نہ دے دیا جائے۔
جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ حکم دے دیتے تو تم میری گردن اڑا دیتے؟ اس نے کہا میں اڑا دیتا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ اور خلیفہ بنے تو آپ نے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ دوسرے کو اس کا نگراں، اس کا ذمہ دار بنا دیا، اور فرمایا کہ میں نے اس شخص کو زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا پایا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو بنو امیہ کے لوگوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں، بہت ساری چیزیں غصب کر رکھی تھی، ناجائز طریقے پر ہڑپ کر رکھی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے تمام کو حکم دیا کہ تمام کو بیت المال میں جمع کیا جائے، تو اس سے تمام کو بہت ناگوار گزرا۔ تو انہوں نے ان کی پھوپھی فاطمہ کو کہا کہ جائیے آپ ہماری طرف سے سفارش کیجیے۔ جب یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جب یہ آئی تو انہوں نے ان کی سفارش کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے سب باتیں ان کے سامنے کہی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو تم نے جو بات کہی ہے وہ اس پر تم برحق ہو، اب میں ان کی سفارش نہیں کرتی ہوں۔ چنانچہ یہ بنو امیہ کو بہت دشوار گزر رہا تھا اور بنو امیہ کی عیاشیاں ختم ہو رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ انہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا اور آپ کا اسی زہر سے انتقال ہو گیا، اور آپ وہاں دمشق میں مدفون ہیں۔ لیکن آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ ظالموں نے آپ کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں ایمان اگر مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ان کی قسمت میں توبہ ہے تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ ان ظالموں کو نیست نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔